علیکم ناظرین، میں ہوں تمسیدہ چشتی، آپ کی ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی افسردہ ماحول میں ایک پروگرام لے کے آئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے محسن اور میں تو انہیں ایٹمی پروگرام کا بانی ہی کہوں گی، جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا آج وہ رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ پوری قوم کے لیے بڑی افسردگی کی بات ہے۔ اور اس وقت کیونکہ ہم لاہور پریس کلب میں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ انتہائی سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اور یہ ہم نے ایک بڑا اچھا یہ موقع سمجھا کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کا کردار کیا تھا، ان کی خدمات کیا تھی۔ جب ہم اپنے سینئر صحافیوں کی زبانی سنیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اظہر غوری صاحب، اور یہ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ قمرالزمان بدری صاحب ہیں، اور یہ ندیم شیخ صاحب ہیں۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اظہر غوری صاحب سے۔ السلام علیکم اظہر غوری صاحب، یہ آج آپ اتنی بڑا سانحہ قوم کے لیے میں سمجھتی ہوں ہے، تو ذرا آپ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمات کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ کہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ہمارے محسن تو تھے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ جانا تو سب نے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اپنے جواری رحمت میں رکھے۔ لیکن وہ گئے بھی اس ماہ میں ہیں جو محسن انسانیت کا مہینہ ہے یہ، اور بلکہ پاکستان میں یہ سیرت کے حوالے سے ہفتے کا آغاز بھی آج ہی صبح سے، تو اس اور وہ بنیادی طور پہ خود بھی بہت دیندار اور نمازی اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ وہ طبیعیاتی انجینئر تو تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے کالم نگار تھے، بہت اچھے مصنف تھے۔ تو انہوں سائنس اور ادب کا امتزاج ان کی شخصیت میں تھا، اور ان کی شخصیت ایسی تھی، وہ ایک بہت اچھے اور صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ بھی شائع ہوا۔ دوسرے، ان کی تاریخ کے اوپر بہت گہری نظر تھی، بالخصوص مسلمانوں کے عروج کی تاریخ جو ہے ان کا بہت ہی پسندیدہ موضوع تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت سے تاریخی کام بھی کروائے۔ تیسرا، ان کو یہ احساس تھا کہ بر صغیر میں مسلم مملکت کا آغاز جو ہے وہ غوری خاندان کے حوالے سے ہوا، تو انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات کر کے کسی سرکاری خزانے یا کسی بیرونی امداد کے بغیر شہاب الدین غوری کا مزار خود بنوایا۔ یعنی یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے کوئی محل بناتے، کوئی قلعہ بناتے، اپنے کوئی کوٹھیوں میں اضافہ کرتے، انہوں نے شہاب الدین غوری کے مزار کی، اور اس پہ بہت پیسہ انہوں نے خرچ کیا، اس کی رینوویشن پہ۔ اور وہ اصل میں ایک نظریہ تھا ان کا، وہ چاہتے تھے کہ وہی اسلامی سلطنت کا احیاء ہو آج کے زمانے میں، اور انہوں نے اس احیاء کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا کیریئر یورپ میں چھوڑا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ پاکستان آ گئے، اور انہوں نے قسم پرسی میں کام کیا۔ انہوں نے کوئی مراد تنخواہ نہیں لی، اور جو بھی بلکہ وہ لیتے تھے وہ ایٹمی پروگرام پہ خرچ کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر ایم جاوید اقبال، وہ شاعر بھی تھے، اور حبیب بینک راولپنڈی کے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر قدیر خان اپنی تنخواہ کے پیسوں میں سے بھی ان کو پیسے دیتے تھے کہ میں اگلے مہینے اور پیسے دے دوں گا، یا تم اپنے بینک سے لون لو اور اپنے نام پہ مجھے فلاں پرزہ منگوا کے دو، جو کہ پاکستان کی ایٹمی تجربہ گاہ میں کچھ ضرورت ہوتی تھی۔ اور بے شمار لوگوں سے ذاتی تعلقات کی بنا پہ انہوں نے ایسی چیزیں اکٹھی کیں جس کی وجہ سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلا۔ اور جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ ہم گھاس بھی کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایسی ہی زندگی گزاری، اتنی سادگی کے ساتھ گزاری کہ جیسے وہ گھاس کھانے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے یہاں تو خزانہ کھانے والے لوگوں میں وہ گھرے ہوئے تھے، لیکن خود انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی ایک
دور افتادہ علاقے کی میں ان کی رہائش گاہ کو گرا دیا CDA نے، اور وہ تب بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں، ان کی بچیاں جو ہیں اچھا کیریئر نہیں لے پائیں، ان کی بیوی جو کہ پاکستانی نہیں تھیں اور اپنے ترقی یافتہ معاشرے کو چھوڑ کے پاکستان تشریف لائی تھیں، انہوں نے بھی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزاری، اور انہوں نے اس ملک کو افلاس سے نکالنے کی کوشش کی، اور ہمارا بہت سا ایسا فوجی بجٹ جو کہ ہمارے ملک کی دفاع کے لیے ضروری تھا وہ خرچ ضرور ہوا، لیکن ڈاکٹر قدیر تک نہیں پہنچا، اور انہوں نے کسی بھی خرچے کے بغیر وہ سارے کام کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دم تک وہ لکھتے اور پڑھتے رہے، اپنے پلے سے وہ اسکول چلاتے رہے، اپنے پلے سے وہ ہسپتال بنواتے رہے۔ میں یہاں پہ ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ ڈاکٹر قدیر کے نام پہ چندے لوگوں سے لے کے خود کھا جاتے رہے کہ ہم نے لاہور میں سبزی منڈی کے قریب وہ ڈاکٹر قدیر خان ہاسپٹل جو ہے اس کے لیے ہمیں چندہ چاہیے، اور بہت سارے لوگ اپنی غربت کے باوجود جو ہے اس کے لیے احتیاط دیتے تھے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچتے تھے۔ تو ڈاکٹر قدیر نے ہمیشہ صبر شکر کیا اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ رحمت تھے، اور اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ان کے اوپر اپنی مزید رحمتیں رکھے اور اپنے کوئی بڑا مقام عطا فرمائے۔ درست فرمایا۔ بس یہ ہے کہ جو قاری صاحب نے کہا یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو شاید ان میں سے بہت سارے آپ تک نہ پہنچے ہوں، لیکن اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس حالات میں جس طرح انہوں نے خود خط لکھا تھا جب انڈیا نے دھماکے کیے اور جو صورتحال تھی، انہوں نے خود خط لکھا اور وہ پھر خود پاکستان آئے، اس زمانے میں بھٹو صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے ایٹمی پروگرام کے لیے محنت کی اور جیسے وہ بنایا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آخری دنوں میں، بلکہ آخری دنوں میں نہیں، بہت سال پہلے ہی انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، اور اپنی ڈیتھ کے وقت تک بھی وہ قید میں ہی تھے، اور اس طرح کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے ایک غلط قسم کے الزامات اپنے سر لے لیے، لیکن قوم کے وقار پہ انہوں نے کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ ایسی مثالی شخصیت جنہیں میں تو محافظ پاکستان کہوں گی، کیونکہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انڈیا یہ کسی اور کی دستبرد سے بچا ہوتا۔ اب میں جو ہے وہ قمر بھٹی صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس بارے میں۔ صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے وہ ایک سچے پاکستانی تھے، اور پاکستان سے محبت ان کے اندر پورے طریقے سے بھری تھی، جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھی، اور اس کا اندازہ آپ کے لازدار انٹرویوز ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان آنے کا سوچا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا، مشرقی پاکستان سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا، تو اس رات وہ خوب روئے، اور انہیں لگا کہ پاکستان کا ایک حصہ جو ٹوٹ گیا ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ان کی، اب انہیں لگا کہ اگر وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کریں گے تو وہ بلا مقصد قسم کی زندگی، اور انہوں نے پھر اس وقت خود بھٹو صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ صلاحیتیں بآسانی آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے پاکستانی ہیں وہ ڈاکٹرز کی شکل میں، انجینئرس کی شکل میں اور پروفیشنلز کی شکل میں باہر جانا پسند کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ باہر ان کی زندگی زیادہ آسودہ ہوگی، اپنی فیملی کو بھی زیادہ فیل کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اور پھر وہ ایون سٹیزن شپ جو ہے وہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پاکستان میں، صرف اس لیے کہ انہیں جینوئنلی ایک جھٹکا لگا، ایک محسوس ہوا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بلا مقصد اگر وہ پاکستان کے لیے نہیں کام کریں گے، اور ان کے پاس ایک صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو لے کے وہ پاکستان آئے، اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو جوڑنے کے لیے جہاں بھٹو صاحب نے کام کیا، انہوں نے بھی پوری جدوجہد کی، وہاں پہ ڈاکٹر قدیر جو ہے اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے پھر بھرپور انداز یہ ایٹمی پروگرام کو، اس ایٹمی پروگرام کو اللہ کا شکر یہ کہ تمام ہمارے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے جتنی حکومتیں آئیں، انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اور یہ چلتا رہا، اور پھر دنیا کے سامنے ہم ایک ایٹمی پاور کے طور پہ اوپر کے بھی سامنے ہے۔ بس آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا کہ آخر دم تک وہ پھر قید میں رہے، یہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، جو لوگ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ترقی
ملک کی ترقی کی حفاظت کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہو جانا، مطلب اب یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا بڑا فن ہے کہ وہ اس کے باوجود جو ہے اس مشکلات کے باوجود نہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کا سوچا، مطلب وہ عملی طور پہ دیکھا جائے تو وہ قید نہیں تھے، اگر کبھی بھی وہ باہر جانے کی کوشش کرتے یقیناً انہوں نے باہر نہ جانے دیا جائے، اور پاکستان میں بھی، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکوں کے ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کو کہیں نہ کہیں ہم نے مل کے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ نیچرلی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لیے پرابلمس ہوں گی، اور خاص طور پہ ہمارے دشمن انڈیا کے حوالے سے، تو یہ راستہ چونکہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے خود چنا تھا، تو اس راستے میں جب پاکستان کے اوپر بلیمس گیم شروع ہوئی، جب ایٹمی پروگرام کی اور سینٹریفیوجز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر الزامات کا بات سامنے آئی، تو میرا خیال ہے کہ ایک سیکریفائڈ تھی جو ڈاکٹر قدیر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ انہوں نے سیکریفائی کیا، اور انہوں نے وہ الزام جو ان کا نہیں تھا، یقیناً ان پہ نہیں تھا اور وہ اس کے ذمہ دار بھی نہیں تھے کسی حوالے سے، وہ انہوں نے اون کیا، صرف ایک نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ میرے دل میں یا ان کے دل میں یا آپ کے دل میں یا ہم سب کے دل میں اگر ڈاکٹر قدیر کا عالمی عزت احترام ہے تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے اور ان کی ذمہ داری بھی تھی، سو وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں، آج بھی مؤسسِ پاکستان ہے اور آج بھی محافظ پاکستان ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر صاحب کی اس قوم کے بلا شبہ وہ محسن اور ان کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے سوچا تھا اور پاکستان کے لیے وہ آخر دم تک رہے، انہوں نے یہ سزا جو ہے بخوشی قبول کی، مطلب لیکن یہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے وہ کام جو ان کا نہیں تھا انہوں نے وہ بھی لیا، صرف اس لیے کہ پاکستان کا انٹرسٹ اس میں تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر قدیر صاحب کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور وہ پاکستان کے بہت سے والے ہیروز جو ہیں وہ غلط کبھی نہیں کرتے۔ جی بالکل، اور ناظرین اس میں یہ میں کہوں گی کہ اگر بابا قوم کے بعد کسی کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں ڈاکٹر قدیر صاحب کا آئے گا، اس لیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر قدیر نے پاکستان بچایا، انہوں نے آخری دم تک قربانیاں دی ہیں، اور ایسے انسان کے لیے سلوٹ سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ یہ ان کا کیا ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب میں ندیم شیخ صاحب سے کہوں گی کہ وہ آپ اپنی خیالات۔ جی شکریہ تنزیلہ چشتی صاحبہ۔ آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی افسردہ ترین دن ہے۔ آج پاکستان نے ایک ایسا شخص کھو دیا جو بلا مبالغہ محسن پاکستان تو تھا ہی، بالکل اسی طرح جو آپ نے فرمایا وہ محافظ پاکستان تھے۔ لیکن میں ارباب حکومت کے اس ناپسندیدہ ترین رویے کے اوپر انتہائی افسردہ ہوں۔ آج ان کے نماز جنازہ کے موقع پر نہ صدر پاکستان موجود تھے، نہ وزیر اعظم، نہ ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب، نہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو توفیق ہوئی کہ وہ اس اتنی بڑی شخصیت کے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ نہایت قسم پرسی کے عالم نے ان کے اپنے پاکستانی عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا اپنی زندگی میں، مراد علی شاہ کو انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ آپ کے سوا کسی حکومتی نمائندے نے ان کی زندگی میں ان کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی، ان کو بالکل نہیں پوچھا گیا۔ وہ ایک غم، ایک دکھ، ایک بوجھ لے کر اس دنیا سے گئے ہیں جس میں ہمیں ذاتی طور پر میں خود شرمندہ ہوں اپنے اس محسن پاکستان جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ قاعدہ اس کے بعد اگر ہم آج تحفظ محسوس کرتے ہیں تو وہ جناب عبدالقدیر خان صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے وہ زندگی پر اپنے دل پر بوجھ لے کر گئے ہماری اس احسان فراموشی کا جس کو ہم مکمل طور پر ادا نہ کر سکے۔ آج بھی ان کی زندگی وہ قید کے عالم میں اپنی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی ایک اپیکس کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے کہ مجھے آزادانہ زندگی جینے کا حق دیا جائے۔ قیدی کی موت، ایک شہید کی موت چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے حوالے سے اپنا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے جو کچھ کیا وہ پر احسان ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور کم از کم اگر ہم ان کو نشان حیدر نہیں دے سکتے، ویسے تو نشان حیدر سویلین کے لیے نشان حیدر کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے سویلین کے لیے۔ جی یہ ندیم شیخ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
جیسے آپ نے کہا کہ وہ شہید ہے، تو کیونکہ قید میں ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہے اور شہید کے لیے ہی نشان حیدر ہوتا ہے. اور آپ کی بات میں بالکل سیکنڈ کروں گی. تو ویورز اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی ڈاکٹر قدیر صاحب پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں. اور یقیناً یہ ہمارا دل سے یقین ہے کہ وہ تو فوری طور پہ جنت کی طرف ہی روانہ ہوئے ہوں گے، اور ان کے سفر میں ویسے ہی آسانیاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا جو ہے وہ صلہ یہ پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جب اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اللہ حافظ.